میں ہندوؤں کا ایک گلی کا آوارہ کتا ہوں. آوارہ کتا سمجھتے ہو آپ؟ گلی میں جو آوارہ کتا ہوتا ہے اسے ہر آدمی روٹی ڈالتا ہے گلی کا. گلی میں کوئی چور ڈکیت آنے لگتا ہے وہ بھونکنے لگتا ہے. ایسے مجھے ہندو کھانے کے لیے دیتا ہے, ہندو مجھے کپڑے پہننے کے لیے دیتا ہے. میں ہندو کی بات کے لیے, ہندو کے لیے بول رہا ہوں کہ بھائی تمہیں اس سے خطرہ ہے. اب تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم کرو, نہیں کرنا مت کرو. میرا اس سے کیا لینا دینا؟ یا میرا ہی دھرم ہے کہ تمہارا نہیں ہے, یا کسی اور جو کمنٹ لکھ رہے ہیں ان کا نہیں ہے. انہوں نے کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. اور میں ہندوؤں سے لڑنے کے لیے بھی نہیں کہتا بیٹا. میں نے تو ہر جگہ ہندوؤں کو کیول یہ سندیش دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو اور اپنے بچوں کو اس لائق بناؤ کہ وہ سمے پڑنے پر تمہاری رکشا کر سکے, اپنے پریوار کی رکشا کر سکے, اس لائق بنا دو. بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ ہم جانتے ہیں ہندو دھارمک کتابوں میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا حرام ہے, منع ہے, لیکن کیونکہ کنسنٹریشن کے لیے پہلے ہم مورتی کا سہارا لیتے ہیں, بعد میں جب ہم میچور ہو جاتے تو ضرورت نہیں. اگر مان لو جو آپ کہہ رہے صحیح ہے کہ پہلے انیشیل سٹیج میں آپ کو ضرورت ہے مورتی کی عبادت کرنے کے لیے, بعد میں جب میچور ہو جائیں گے تو ضرورت نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان آلریڈی میچور ہو چکے ہیں, ہم کو مورتی کی ضرورت نہیں عبادت کرنے کے لیے. اور ایک وقت, ایک سمے, ایک پنڈت مجھ سے بحث کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی چیز کہ میں جانتا ہوں کہ مورتی پوجا حرام ہے, غلط ہے, لیکن کانسنٹریٹ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی. مثال دی ان نے کہ جب ایک چھوٹا بچہ پوچھتا ہے یہ تھنڈر کیوں ہے, بادل کیوں گڑگڑاتے ہیں, یہ جب تھنڈر سنتے نا یا آسمان سے آواز جو آتی ہے گڑگڑاہٹ کی, کیا ہے یہ؟ تو پنڈت کہنے لگا ہم کہتے ہیں بچے سے, کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتا ہے, کہ آئیں ماں چکی پیستی ہے. آسمان میں آئی ماں, نانی چکی پیس رہی ہے, کیونکہ بچہ ہے, کیا سمجھیں گا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ تو یہ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں یہ جواب نہیں دے سکتا ہوں, کیونکہ میں اگر میرے بیٹے سے کہوں گا کہ یہ تھنڈر جو ہے تھنڈر ہے اسی لیے کیونکہ آئی ماں چکی پیستی ہے, اور جب وہ اسکول میں جائیں گا اور چند سال بعد یہ سیکھیں گا کہ تھنڈرنگ از ڈیو ٹو سڈن ایکسپینشن آف دا ریپڈلی ہیٹڈ ایئر, اس کے وجہ سے یہ تھنڈر ہے, تو وہ سوچنے لگے گا کہ ٹیچر غلط بول رہی ہے. جب اسے پتا لگے گا ٹیچر صحیح بول رہی ہے, پھر بولے گا میرا پتا جھوٹ بول رہے تھے. اسلام میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں, حق پوچھنے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں. ہمیں صاف صاف کہنا چاہیے, ہمیں کہنا چاہیے اچھے انداز میں کیوں تھنڈر ہوتا ہے. جب غلط جواب دیں گے تو کل پکڑے جائیں گے اور پھر صحیح نہیں ہوگا. ہمیں اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے ہمارے بیٹے کو. اگر ہمیں نہیں پتا کیوں ہے تو بولیے ہمیں نہیں پتا, لیکن آج کے بچے پوچھیں گے ابا آپ کو کیوں نہیں پتا, وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں تحقیق کرنے پہ. تو اسلام میں سفید جھوٹ بھی جائز نہیں ہے. اور پنڈت کہنے لگا کہ انیشیل سٹیج میں جب بچہ فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم ہم انہیں عبادت کے لیے آئیڈل کا سہارا لینے کے لیے کہتے ہیں, مورتی کا سہارا. جب وہ گریجویٹ بنتا ہے اس ٹائم اسے ضرورت نہیں پڑتی مورتی کی. تو میں اس پنڈت سے کہا جب بھی ہم میتھمیٹکس سکھاتے ہیں بچے کو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں, بیسکس جو فنڈامنٹل سکھاتے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں وہ مضبوط ہونا چاہیے. جب فنڈامنٹلز ہی غلط ہے تو عمارت تو بالکل غلط ہوگی. فنڈامنٹلز کبھی غلط نہیں ہو سکتے. میتھ جب سکھا رہے تو آپ ٹریگنومیٹری لاگرتھم وہ بعد میں سکھائیے, الجبرا, لیکن بیسک تو صحیح سکھائیے. فرسٹ اور سیکنڈ میں کہ 2 + 2 = 4. اگر میرا بچہ کہیں گا 2 + 2 = 5, میں کہوں گا نو پرابلم. آپ جب 10th اسٹینڈرڈ میں آئیں گے اس ٹائم میں کہوں گا 2 + 2 ≠ 5 = 4. یہ غلط ہے. ہمیں بنیادی بات صحیح طریقے سے پڑھانا چاہیے. اور وید میں بنیادی بات ہے کہ ایشور خدا کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے, کوئی بھی آئیڈل نہیں ہے, کوئی بھی امیج نہیں ہے. تو یہ ہم کس طریقے سے کہہ سکتے کہ پہلے چلیں گا بعد میں صحیح کروں. جو چیز غلط ہے, یہ ہمارا فرض ہے کہ ان کو بتائے کہ آئیڈل ورشپ غلط ہے, بت پرستی غلط ہے, اور صحیح چیز ہے کہ صرف ہم ایک خدا کی عبادت کریں جس کا کوئی بھی پرتیما نہیں ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے. وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں, جیسے انگریزی میں واٹر,
हिंदी में पानी, तमिल में तन्नी वगैरह। तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता, तो फिर गॉड को जीसस बोलो, अल्लाह बोलो या राम बोलो, तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा? वो तो एक ही होगा। सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं। पानी कहो हिंदी में, या वाटर कहो इंग्लिश में, या तन्नी तमिल में, वो सेम है, कुछ फर्क पड़ता नहीं। इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीसस कहो या अल्लाह कहो या राम कहो, एक ही है। इस सवाल पे जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूं कि मुख्तलिफ जबानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज के लिए। एक चीज के लिए मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पे पानी कहते हिंदी में, इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर, और गुजराती में कहेंगे जल, तमिल में कहेंगे तनी, अरबिक में कहेंगे मोय। लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मोय। जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में 1 गिलास पानी पियो, लेकिन जब मैं पानी पीता हूं, कोशिश करता हूं, तो उल्टी आती है। तो मैंने पूछा क्यों आती है? तो उसने कहा नहीं, वो पानी में बदबू आती है, उस पानी का रंग पीला है। फिर समझ में आता है, हाँ ये पानी ने कुछ और चीज पी रहा है। पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और, पी रहा है कुछ और, कह रहा है पानी। मैं लफ्ज में कहना चाहता हूं, वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी ही नहीं, वो पेशाब है। तो पानी को तनी को वाटर को चलेगा, लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं। लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है, कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है? मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी, जो भी आदमी को बुद्धि है, वो कभी भी गलत फहमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा। उसी तरीके से वेद में, कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है, ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, बुत परस्त मत करो। फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों, हजारों, करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते। इंटेलिजेंट है, डॉक्टर्स, इंजीनियर है, फिर भी करते। अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती, मिसाल के तौर पे सोना, हिंदी में हम कहते हैं सोना, अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, अरबी में कहते हैं ज़हब। लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं, वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले लेते, आप पहले परखते हैं कि वो सोना है कि नहीं। अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देके ले लेते? आप परखते हैं विद टचस्टोन, और वो जौहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है, और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, या 22 कैरेट गोल्ड है, या 20 कैरेट है, या 18 कैरेट है, या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं, कोई भी नाम से बुलाओ, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अयमा तदू फलल अस्माउल हुस्ना। आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है।